ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ ہے جس میں ہم حمد و نعت یا نظم شامل کرتے ہیں، اور آج جادو جنات کے جو سوالات آپ جن کے جوابات جاننا چاہ رہے تھے وہ شامل کریں گے. اسٹوڈیوز میں جو معزز مہمان موجود ہیں تعارف کرواتا چلوں. عصمت اللہ چینا صاحب جو کہ نعت خواں ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. عصمت اللہ چینا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. الحمدللہ، دعائیں جی آپ کی. ان کے ساتھ موجود ہیں قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب، ماہر جادو جنات ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کی طبیعت بخیر ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. سیرت کے مہینے میں طبیعت ہی تو ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر ہم سیرت کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ. ٹھیک ہے، ابھی چلتے ہیں جی عصمت اللہ چینا صاحب کی جانب، اور گزارش ہے کہ آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ آج کیا سنانے والے ہیں آپ. دیکھیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز پلیز. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا. سبحان اللہ. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. انہیں جہانوں سے بڑھ کے سمجھو، مگر مدد ایک خدا سے مانگو. ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، یہ مال و دولت حسین گینے. نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، یہ لال و گوہر
حسینگینے ہے بادشاہی سے بڑھ کے پیاری میرے نبی کی چاکری ہے بادشاہی سے بڑھ کے پیاری میرے نبی کی چاکری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بری ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے نعت رسول مقبول سنائی اور بڑا خوبصورت شعر جو دل میں گھر کر گیا کہ وہ آپ نے کیا فرمایا کہ میرے نبی کی چاکری ہے، وہ کیا شعر ہے؟ بادشاہی سے بڑھ کے پیاری، بادشاہی سے بڑھ کے پیاری میرے نبی کی چاکری۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چینا صاحب، قاری صاحب، سوالات کافی ہیں میرے پاس جی جی جو آپ سے ہم نے پوچھنے ہیں، جی جی اور لوگوں کو انتظار بھی رہتا ہے جی جی کہ کب قاری صاحب آئیں اور پھر ہم سوالات اپنے بھیجیں۔ تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آغاز کریں، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جادو جنات کا ذکر آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی اس کا وار کیا گیا، تو اس سے آغاز کرتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، رسول کائنات کو اگر کائنات سے نکال دیا جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جملہ آپ کو اگر میں کہوں جی، قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہم سب کے لیے میزان اکبر کی حیثیت سے رکھتی ہے، بے شک میزان اکبر کی حیثیت ہے۔ ہمارے اقوال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے اعمال کو، ہماری تقریرات کو، ہماری حرکات و سکنات کو، ہر چیز کو رسول کے میزان پہ تولا جائے گا۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ جی، آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے عابد بنتے ہیں اور اللہ معبود، اور ذکر کرتے ہیں آپ اللہ کے ذاکر بنتے ہیں اور اللہ مذکور، لیکن آپ پیارے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو یہاں معاملہ الٹ ہو جاتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو پھر اللہ آپ کا محب بن جاتا ہے اور آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ کی ذات مبارک کے متعلق یہ جملہ بھی کہ ایک قرآن اللہ کی عرش سے نازل ہوتا ہے اور ایک قرآن چلتا پھرتا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا اور زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر کوئی بندہ عربی گرامیٹی اعتبار سے اس کو قرآن مجید کی یہ آیت کسی کو سمجھ آ جائے، یقین کرے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ اس کے لیے تین چیزیں ہیں، ایک تو آیت اور رسول اسے سمجھ آ سکتا ہے جو اللہ سے پورا پر امید ہو اور آخرت پہ پورا یقین ہو اور دل میں پورا اللہ کا ذکر ہو، جی، تو وہ اپنے ہر لمحے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے نمونہ، اسوہ حسنہ۔ اور ربیع الاول کا یہ مہینہ تو یقین کریں اس مہینے میں اس عاشق رسول کو عاشق رسول اور محب رسول کو محب رسول کہلوانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے جس نے ربیع الاول کے مہینے میں سیرت رسول کا ڈوب کے مطالعہ نہ کیا ہو، سبحان اللہ، ایک کتاب نہ پڑھی ہو، جی، ایک کتاب۔ اور بڑی یہ کتابیں ہیں رحیق المختوم کے نام سے، اور اسی طرح عبد المالک مجاہد صاحب کی ان کی بڑی پیاری کتاب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ سنیر رسول، یا اسی طرح ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی کتاب ہم نے بھی ترتیب دی، مقام رسالت کا عملی تصور۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ظاہر اور باطن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں
اپنے اقوال کو، اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو. اور وہ لوگ بہت ہی نصیبے سے دور ہٹے ہوئے محروم ہیں جو قرآن کی تشریح میں رسول کو نکال کے قرآن کی تشریح کرتے ہیں، زندگی بسر کرنے میں رسول کی زندگی کو نکال کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور رسول کائنات کی احادیث اور فرامین کو الگ کر کے اپنی زندگی کو نئے طریقے سے چلاتے ہیں. وہ برکیف نصیبوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح دوپہر شام ہر معاملے میں فالو کریں. اور امام ابن تیمیہ کا یہ قول تو بہت ہی زبردست ترین ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو وہی مقام مرتبہ اور اتنا مقام و مرتبہ دیتا ہے جتنی کہ اس کی اللہ کے رسول سے محبت ہے. آپ کی محبت اگر اتنی ہو، تمسک بالکتاب و سنہ اتنا ہو، اور آپ کہیں اتنے مقام و مرتبے پہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا درود پڑھنا ہے تو وہی درود پڑھو جو رسول نے دیا ہے. ذکر کرنا ہے وہی ذکر کرو جو رسول نے دیا ہے. دین کو سمجھو رسول کے طریقے سے، اور دین کو سمجھو دینی اصولوں کی مدد سے. تو آپ یقین کریں آپ کے گھر میں یہ جادو ٹونا، حسد، نظر بد اور اس طرح کے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں، میں شرطیہ کہتا ہوں، آپ اپنے ظاہر باطن کو رسول کائنات کی سیرت سے جوڑ لیں. آپ کو نئے اور الگ سے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پچھلے دنوں ایک پیغام ٹی وی سے ہی چیز وائرل ہو رہی تھی کہ روسی جادوگرنی، اس نے ہر بندے کو جادو کر کے اپنے تجربات بتائے، اور ایک تجربہ اس نے یہ بتایا کہ جو مخلص مسلمان ہے، موحد، اس آدمی کو کبھی بھی میں جادو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس نے رسول کی سیرت کو اپنایا ہو اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سینے سے لگایا ہو. یقین کریں اس کو دنیا جہان کی کوئی ٹینشن نہیں. قاری صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم سیرت پہ ہی مطالعہ کریں، سیرت پہ ہی ہم عمل کریں تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. نہیں ہے. وہ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے سیرت کے حوالے سے باقاعدہ ایک بک بھی گفٹ کی. بڑا مشکور ہوں آپ کا. اس کو پڑھ کے ہم ضرور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوئی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ کر لو. یہ آپ کے خود کے کرنے کے کام ہے اور آپ کے ہی فائدے کے کام ہیں یہ. ٹھیک ہے، لیں سر آغاز کرتے ہیں سوالوں کا. پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ جادوگر فرد اور معاشرے سے کیسے کام کرواتا ہے؟ آپ جادوگر سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ جادوگر بھلا کوئی اچھے کام کر سکتا ہے؟ وہ جس نام کا ہی ایسا نام ہی ایسا ہے. نام میں شیاطنت جڑی ہوئی ہے، نام میں خباثت جڑی ہوئی ہے، اور نام ہی میں فساد جڑا ہوا ہے. جادوگر فساد کا دوسرا نام ہے، جادوگر شیطانوں کا دوسرا نام ہے، جادوگر خباثت کا دوسرا نام ہے. جادوگر شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے خبیث سے خبیث عمل خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی کروانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ لوگ یقین کریں خود بھی ڈوبے ہیں اور تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ایسا یہ وہی والا معاملہ، یہ وہی بات. سب سے خطرناک چیز ان کی، ہمارے لوگ روتے ہیں بھائی اس نے اتنے پیسے لے لیے، اس نے اتنا میرے ساتھ اخلاقی رویہ برے طریقے سے پیش آیا، اخلاقی اعتبار سے جو اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، بد اخلاقی. تو سب سے بڑی چیز آپ کا عقیدہ کھا جائے، آپ کی زندگی سے اللہ رسول نکال دے. عقیدہ کھا گیا، وہ آپ کا لے گیا، وہ کھا گیا. اور میں نے اسی لیے لفظ بولا کہ یہ لوگ حریص ہوتے ہیں اور اسی طرح بھوکے ہوتے ہیں عقیدہ چوری کرنے میں. یقین کریں ان سے ماہر کوئی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آیا، یہ 2 ہفتے کی بات ہے. آپ یقین کریں کہ میں اس کے چہرے کو ایسے دیکھتا رہ گیا. کیا کہنے لگا، اور اس کے عزیز بھی مجھے کہنے لگے کہ حفصہ بھی اس نے 10 سے 15 سال ہو گئے تقریباً نماز نہیں پڑھی. اللہ اکبر. ایک عامل کے ہاتھ میں وہ چڑھا ہوا ہے اور اس عامل نے باقاعدہ اسے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی. اور تقریباً 10 سے 15 سال اس نے مسجد کا رخ اور مسجد کا منہ نہیں دیکھا اور نماز نہیں پڑھی. اور 10-15 سال کا ہی عرصہ ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا. ہے مسلمان. یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور پھر ساتھ 10-15 سال سے اس نے قربانی نہیں کی اللہ کے راستے میں. اور پھر مجھے جس وقت دم کے لیے میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ آپ سب ایک بات یاد رکھیں کہ مجھے جو دم کرتا ہے نا، وہ یا تو وہ خود بیمار ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اچھا، دم کرنے والا خود بھی نہیں بچتا. وہ بڑا خطرناک قسم کا عامل ہے. اچھا. اور میں نے جو دیکھا ہے یہ اس کی زبانی،
میں نے پورے پاکستان میں اس سے بڑا جادوگر اور عامل آدمی نہیں دیکھا، چٹکیوں میں کام کرتا تو ہے۔ تم کیا لینے گئے تھے اس کیا کے لینے گئے؟ پاس؟ بس تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے جی تو پھر اس کے بعد آگے، پہلے بھی 2-3 سال پہلے ان کے رشتہ داروں نے رابطہ کیا، لیکن بعد میں جس وقت آیا اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، میں نے کہا یا اللہ اسی طرح آسمان کو دیکھ کے، آسمان کی طرف دیکھ کے، نظر اٹھا کے اللہ کی طرح، ہمارا تو سارا عرش، بے شک بے شک اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت دیکھا میں نے کہا یا اللہ پہلے جب یہ لوگ لا رہے تھے اس وقت آ نہیں رہا تھا، اب تو لے کے آیا ہے اس کو، یہ لے کے نہیں لوگ آئے۔ نہیں لے کے آئے جی۔ تو میں نے 2-3 چیزیں ان کو بتائی، میں نے کہا بے فکر ہے، اگر تجھے اللہ لے آیا ہے نا تو اب اللہ کچھ کروانا چاہتا ہے۔ تو جس وقت شروع میں ابھی بیٹھا ہے تو واقعتاً اس کی چیزوں نے کچھ وزن محسوس کروایا کہ دیکھیں، آپ کو محسوس مجھے کروایا؟ محسوس اچھا۔ اس نے کروایا، اچھا۔ سچ جو ہے وہ سچ بول رہا ہوں۔ جی تھوڑا سا وزن محسوس کروایا تو میں نے کچھ چیزیں پڑھی، میں نے اسے اس طرح ساتھ بٹھا لیا، میں نے کہا آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار دل میں کرنی۔ اب میں آپ کو استغفار کی گنتی اور ذکر نہیں بتانے لگا، صرف دل ہی دل میں کر لے جیسے بھی تو کر سکتا ہے، اور تو سورت اخلاص کو مخلص ہو کے پڑھنا ہے، اور ایک کلمہ جو عرش اور فرش ہلا دیتا ہے، دنیا کا چھپے سے چھپا ہوا جن اور خطرناک سے خطرناک جادوگر اور جنات، اس کلمے کے اوپر ضرب آپ لگائیں۔ اس طرح ضرب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جلالی طبیعت سے پڑھیں، قل هو اللہ احد 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 احد، اور پھر اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ تو یقین کریں میں نے 2-4 دفعہ پڑھا تو پھر یکدم ایسے جیسے چھکے لگتے ہیں، اور پہلے اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے بعد اس نے جس وقت سورت اخلاص پڑھتا گیا اور 7 سورت کوثر اور آیت الکرسی، یہ تو ایٹم ہیں پورے توحید کے ایٹم، آیت الکرسی سے بڑھ کے ایٹم کوئی نہیں، سورت اخلاص سے بڑھ کے ایٹم کوئی نہیں، اور سورت کوثر سے بڑھ کے دشمن کو توڑنے اور مروڑنے والی چیز کوئی نہیں ہے، خاص طور پہ ان جادو ان جنات جادوگروں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس وقت یہ پڑھتے گئے میں نے ساتھ یہ بھی دیکھا، کہا کہ دیکھو امیہ جتنا بھی سخت اور ظالم ہو، بلال کے عہد کے سامنے زیادہ دیر رک اور ٹیک نہیں سکتا، اللہ اکبر اللہ بلال کے عہد کے سامنے زیادہ دیر رک اور ٹیک نہیں جتنا مرضی صدائیں دے دے، تو اس کا ظالم جادوگر وہ امیہ سے زیادہ ظالم تو نہیں ہو سکتا، جیسا کیسا بھی ہو۔ امیہ کا ظلم دنیا میں اور تاریخ میں معروف ہے، لیکن بلال کی عہد وہ ایسی معروف ہوئی کہ دنیا میں سارے مٹ گئے، لیکن بلال کی عہد قل هو اللہ احد احد کا وہی پڑھا ترانہ، آپ نے، وہ وہی ترانہ نہیں ختم ہو سکتا، اس سے مٹائی کوئی نہیں سکتا، ایسے دل سے پڑھا۔ تو ہم اپنے ناظرین کو یہ باقاعدہ کہتے ہیں، جو آدمی کسی کو چیلنج دے، اور جادوگر خود کسی کو چیلنج دے کہ ہم آپ کو توڑ کے رکھ دیں گے، گھر ختم کر کے رکھ دیں گے، آپ یقین کریں سورت اخلاص پڑھنی مخلص ہو کے ہے، اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ۔ واہ، اخلاص میں اخلاص ہی نہ ہو تو پھر کون سا اخلاص رہے گا؟ کون سا اخلاص؟ جی بالکل۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک پہلا عہد ہے اور ایک آخری عہد ہے۔ پہلا عہد اور آخری عہد، یہ دیکھیں روحانی اعتبار سے قرآن بھی تفہیم میں، شعور میں کسی کو اللہ داتا ہے۔ قل هو اللہ احد میں پہلے عہد پہ زور دینا ہے اللہ کی توحید کے اثبات کا، اللہ کی توحید کے اثبات کا، یعنی توحید اثبات، اور اللہ الصمد، یا اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، بے نیاز تو صرف تو ہی ہے، تیری ذات ہے، بالکل تیری ذات ہے، تیرے سوا کوئی ذات بے نیاز ذات نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور آگے پھر آخری ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک ہو تو بتلاؤ جو میرے رب کے مقابلے میں ہے، کوئی ایک، سبحان اللہ، کوئی ایک، کوئی ایک۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر سے عہد اس بات کا اور آخری عہد نفی کا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق الہ نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ 41 دفعہ پڑھ لیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی میں 12 صفات ہیں، یہاں تو 1 2 3 صفات، وہاں 12 صفات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذلذی یشفع، آپ یقین کریں کسی عالم کے پاس آیت الکرسی صحیح معنوں میں پڑھ لیں تو جب بڑا پوپ نہیں نہ رہتا تو چھوٹے چھوٹے چاکر چوکر یہ نہیں رہتے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر سورۃ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، میں نے تو دیکھا ہے، یقین کرے بندہ دل سے پڑھ لے بس اوقات ان جادوگروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، اتنی سخت ترین صورت ہے۔ تو ناظرین آپ صرف ایک اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ سے ڈریں، اللہ پہ توکل کریں، اخلاص کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ کوثر پڑھیں اور آیت الکرسی۔ اخلاص اور آیت الکرسی کو اگر تسبیح میں لے آئیں، پوری تسبیح 100 دفعہ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر 41 دفعہ 21 دفعہ، تعداد متعین نہیں۔ اچھا متعین، یہی میں پوچھنے والا تھا، یہ جو رسول quantity نے بتاتے متعین ہیں کیا ہے جی وہ متعین ہے، جی۔ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، جگہ متعین نہیں کی، وہ کوئی چیز متعین نہیں یعنی ہے۔ جو چیز بتا دی گئی ہے وہ متعین ہے، بتا دی گئی ہے۔ اور ویسے آپ اپنی کاؤنٹنگ چینج کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزے کی بات پتہ ہے کیا، زور میں نماز میں میرے ساتھ وہ آنے لگا تو میں مسجد میں پہلے چلا گیا، لیکن وہ مسجد کے قریب آیا تو اس کو چیدوں نے پکڑ کے پیچھے وہ گھر بھاگ گیا، پیچھے بھاگ گیا۔ لیکن جس وقت یہ وظیفہ کروایا، اللہ شاہد ہے کہ عصر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ ادا کی تو پورے خاندان میں ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند اور عید کا وہی چاند شخص جس نے 10-12 سالوں سے 10-12 نماز سال نہیں پڑھی تھی، ہاں جی، اس نے پھر با جماعت پڑھی، بعد جماعت نماز ادا کی، عصر کی فوری پڑھی، اور باقی نمازیں اب تک تو پورا نمازوں میں وہ پابندی کے ساتھ رابطے میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، پڑھتا آ رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی میں نے کہا کہ دوسرا کام بھی آپ نے کیا کرنا، میں نے شیطان کا توڑ ہی کرنا تھا، اور ہم نے سنت کے مطابق میں نے کبھی 2 دن لگا لے 3 دن لگا لے، جیسے بھی آپ نے لگانا ہے، تو آپ 2-4 دن کے بعد اللہ کے لیے، اگرچہ قربانی تو دور ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ اللہ کے لیے ایک جانور لیں اور اللہ کے نام کے ساتھ اِنَّ صَلَاتِي بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اللہ کے نام پہ ایک جانور ذبح کریں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں۔ خون بہانے سے پھر اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے اس نے کیا ہے، جو نہ وہ صورتحال کرنے اچھا کے میں ہم ایک چیز کریں۔ اور میں یہاں پہ آپ کو روک رہا ہوں، گفتگو آگے چلی جائے گی۔ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ایک کویسچن کسی نے ہم سے پوچھا کہ صدقہ جو دینا ہے وہ اکثر کہا جاتا ہے کالا بکرا اور یہ وہ اس طرح کی جو بھی کہانی ہے، تو سر وہ آپ نے پھر کیا کہا کہ سفید بکرا کرنا ہے یا کالا بکرا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں سفید کالے کا تصور نہیں، لیکن یہ جو کلر سکیم ہے نا، کلر سکیم، اس کا جادو سے بڑا گہرا تعلق ہے، کالے والے کا خاص طور پہ، کالے کا بھی اور اسی طرح سرخ کا بھی، کالا اور سرخ یہ بہت زیادہ چلتا ہے، اس لیے بعض جو روحانی عمل ہے وہ عام طور پہ کالی چیزیں کم ہی استعمال کرتے ہیں، جادوگر کالی چیز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنات اس سے پاور پکڑتے ہیں، کالے رنگ سے پاور پکڑتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مثلا کسی آدمی کا جادو کا عمل کرنا ہے تو اس کے پتلے کے اوپر یا اس کی تصویر پہ کالا دھاگا وہ اسی طرح چڑھایا جائے گا، کالا دھاگا چڑھانے سے اس کے کالے کلر کی سکیم میں جادو ہو گیا، جو ہی اس آدمی کے سامنے کالے قسم کا کپڑا آئے گا اس کے جسم پہ آئے گا، فوراً سے پہلے وائی فائی آن ہو جائے گا۔ اچھا کالے سے کالے کرتوت وہ بھیجتے ہیں اپنے جادوگر، سارے بھیجتے ہیں، اچھا، اور کالا کپڑا ہو، کالا دھاگا ہو، کالا بکرا ہو، یہ ساری چیزیں ہی کالا مرغا، کالا سری، کالا لیکن لازمی نہیں کہ کالا ہی ہو، جی، کسی نے سرخ رکھا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی ہے، کسی نے سرخ رکھا ہوتا ہے اور کسی نے کالا رکھا ہوتا ہے، کسی نے سفید رکھا ہوتا ہے، اور یہ دنوں کے اعتبار سے عاملوں کے جادو کے بھی دن خاص ہیں، وقت بھی خاص ہیں، مثلا ہندو زیادہ بدھ کو عمل کرتے ہیں، تو بعض لوگ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تکلیف جب آ رہی ہے اس دن کو بھی ذہن میں رکھے، مینشن کریں اپنے ذہن میں، اس کو رکھے اور اس وقت کو بھی رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کو بھی رکھے۔ مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ہر سوموار کو اس کو درد شروع ہو جاتا ہے، ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ہر بدھ کو سے تکلیف ہو جاتی ہے، کسی دن سے خاص اس کو دن مسئلہ سے خاص، یہ عیسائیوں کے لیے جیسے ایک کسی کے لیے جمعہ، ہمارے لیے جمعہ سب سے افضل ہے، ہمارا جمعے والے دن اتنی اللہ کی رحمت فضل کرم ہوتا ہے، یقین کریں ہمارے لیے تو جمعے کا دن عید کا دن ہوتا ہے، خاص اہتمام اسی لیے کہا گیا ہے اس لیے۔
اب بعض لوگ ہفتے کو کرتے ہیں، بعض لوگ اتوار کو کرتے ہیں، تو یہ دنوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، کلر سکیم کا بڑا عمل دخل ہے، حتیٰ کہ بندے کی خوشبو اور بدبو کا جادو سے بڑا گہرا تعلق ہے، خوشبو کا بھی تعلق ہے؟ خوشبو اور بدبو کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ تو جو لوگ اس میں بریکی سے ہر ہفتے ہر مہینے نئی سے نیا ورک اور نئی سے نئی ریسرچ کرتے ہیں، ان کو تو نظر آ جاتی جس کی ایک ہی کتاب ہے اور ایک ہی پھکی ہے اور ایک ہی دوائی ہے، ایک ہی پیناڈول ہے، اس نے پوری زندگی اسی پہ گھماتے رہنا ہے۔ جب کیس نیا آئے گا تو آپ کو نئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ آپ ہڈی جوڑنے والے سرجن ہیں، ایک ہڈی آپ نے ادھر سے ادھر والی جوڑی ہے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں 12 جگہ پہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو آپ کو نیا مطالعہ تو کرنا پڑے گا کہ کیس بگڑا ہے، اس کو کیسے درست کرنا ہے۔ تو خوشبو کا بھی آج کل یقین کریں کہ بعض لوگ تو زہر کے اوپر جادو کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر سر؟ زہر کے اوپر جادو۔ زہر کے اوپر؟ زہر کے اوپر، زہر تو پہلے ہی مارنے والی چیز ہے۔ زہر پہلے مارنے والی ہے، لیکن جب زہر کے اوپر جادو کیا جائے گا تو آپ اندازہ کریں اس آدمی کا 2-4 دن میں ویسے ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا سر، ہم اس ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں جو کویسچن تھا کہ جادوگر جو ہے فرد اور معاشرے سے کیسے کام کرواتا ہے؟ کیا جس طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ جن قبضے میں کیے ہوئے ہیں ان سے کام کرواتا ہے، شیاطین قبضے میں کیے ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے کارندے جیسا کسی انسان کو بھی شامل کر سکتا ہے اس میں؟ جی، انسان کے بغیر تو کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان کو استعمال کرتا ہے، اس میں نے آپ کو پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا ہوگا کہ انسان کی کچھ نہ کچھ لنک اس کے لازمی چاہیے ہوتے، یا نام اور والدہ کا نام، یا اس کے کپڑے چاہیے ہوتے، یا اس کے کپڑوں کی سمیل چاہیے ہوتی، یا اس کے پاؤں کی مٹی چاہیے ہوتی، یا اس کے ہاتھوں کے ناخن چاہیے ہوتے ہیں، یا اس کی تصویریں چاہیے ہوتی، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں جو اس سے متعلقہ ہیں اس کے جسم کے ساتھ لگی ہوں، پھر اس کے بعد ہی جادو کرتا ہے۔ اور اس میں لازمی بات انسان استعمال ہوتے ہیں، انسان استعمال ہونے کے اپنے رشتہ دار استعمال ہوتے ہیں، جو جادو کروانے والے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن انسان جتنا بھی استعمال ہو جائے، اصل چیز وہ شیطانی قوتیں ہیں جو دور بیٹھے بندے کو تنگ کرتی اور تکلیف دیتی ہیں، اصل تو چیز وہ ہے۔ اب اس میں اس جادوگر کی خباثت اور شیاطنت پر منحصر ہے کہ اس کے پاس شیاطین کس لیول کے ہیں، کس قوت کے ہیں۔ اگر اس کے پاس شیطان بڑے درجے کے ہیں، مثلا پہلے بھی کسی پروگرام میں ڈسکس ہوا ہوگا کہ جنات ہیں، جنات کی کئی ایک شکلیں ہیں۔ اب ایک آگ کے اور تیش کے جنات ہیں، جو ہی وہ آپ کے جسم میں داخل ہوں گے آپ کے جسم میں آگ لگنی شروع ہو جائے گی، آپ کا جسم جلسنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جسم تڑپنا شروع ہو جائے گا، آپ کا جسم میں کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جائے گا۔ اب یہ جنات اس نے ایک پوری محنت سے حاصل کیے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مرغیوں اور انڈوں سے نہیں حاصل ہوتے، وہ بڑے بڑے بکرے اور بڑے بڑے کٹے چٹے اس طرح دینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بس اوقات نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ کہ قرآن مجید کو غلط پڑھنا، واش روم میں جا کے۔ اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے بنیادی اخلاقی سیرت رسول کے مطابق نہیں ہے، ان کی صورت رسول کائنات کے مطابق نہیں ہے، ان کے بنیادی اخلاق نہیں ہے، تو معیاری اخلاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے جب بنیادی اخلاق وہی ہمارے میں نہ ہوں اور معاملات میں ہمارے سے بگڑا ہوا انسان کوئی نہ ہو، جھوٹ میں ہم اپنی مثال آپ ہوں اور عقیدے میں بگڑے ترین انسان ہوں، تو ایسے آدمی کے اوپر قرآن مجید کیا اثر کرے گا؟ قرآن مجید اور حدیث مبارک ہے، اس لیے اپنے عقائد کو بھی درست کرو اور اپنی عبادات پہ بھی توجہ دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو جو عہد انسان بہت ضروری ہے۔ قاری صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں، بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ سیرت کو پکڑنا ہوگا ہمیں، بہت ضروری ہے۔ سیرت کو پکڑیں گے تو معاملات ہمارے آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہوں گے۔ میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں کہ میں دیکھ رہا تھا ایک بچہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے، الحمدللہ کئی بچوں کا علاج بڑی تیزی سے، لیکن یکدم نیچے گر گئے۔ میں نے دیکھا بھی کیا ہے صورتحال، تو یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیں فیلڈ کا آدمی جب بلڈنگ کو دیکھے گا، انجینئر دیکھے گا، تو وہ فوری بتا دے گا کہ یہاں بھائی بلڈنگ کو کوئی نہ کوئی خطرہ ہے۔ کیمرہ مین ہے تو وہ اپنے فیلڈ میں اور اسی طرح اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اپنے لوگ اپنی چیز کو دیکھ کے فوری پہچان جاتے ہیں، تو وہ فوری پتہ چلے گا۔ میں نے کہا بھی آپ کی تو آنکھوں میں کچھ پلیدگی آئی ہوئی ہے، اچھا نپاکی آئی، کیوں؟ اس لیے کہ جادو یا اس طرح شیطنت یہ باقاعدہ فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا اس سے پتہ ہاں یہ واقعتاً یہ محسوس ہو۔ میں نے ایک کو کہا کہ بات سنیں، آپ تکبر کا شکار ہو رہے ہیں، ایک جملوں سے پکڑ لینا، لفظوں سے پکڑ لینا، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب بعض بچے ایسے ہیں کہ
وہ ان کے لباس کا مسئلہ ہے، ان کی خلوت کا مسئلہ ہے، تو یقین کریں وہ سیکیورٹی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، کسی کی دعا سے کی ہے یا آپ کو نماز وظیفے سے کی ہے، وہ سیکیورٹی پیچھے بھاگ جاتی ہے. تو لہذا یہ بہت ضروری ہے. اب میں ایک اور مثال اگر کہوں تو نظامی صاحب یہ بات اگر کسی کے دل میں بس جائے اور کسی کو سمجھ آ جائے، یقین کریں اس کی زندگی کا قبلہ درست ہو جائے گا. کیا ہے؟ جی سیدنا آدم علیہ السلام عرش میں جنت میں ہو کے ایک چھوٹی سی، ہم اسے لفظ نہیں دے سکتے، کیوں؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، خطا کہیں، کوئی کمزوری کہیں کہ درخت کا پھل کھایا، نیچے آ گئے، ربنا ظلمنا پڑا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جی توبہ قبول بھی ہوگی، لیکن ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے وہ کیا کہ کمزوری اور غلطی کرنے سے عرش نہیں رہتا، فرش میں آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر عرش نہیں رہتا، پھر فرش میں. تو ایک کمزوری سے عرش سے بندہ فرش میں آ جائے اور غلطی سے عرش سے فرش میں آ جائے تو جو بڑے بڑے گلوت کرتے ہیں، جو بڑی بڑی کمزوریاں کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، تو یقین کریں وہ تو عرش کے کیا فرش کے بھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے کہ انتہائی پریشانی میں راحت اور سکون حاصل کرنے کا مسنون وظیفہ بتا دیں. راحت اور سکون حاصل کرنے کا وظیفہ تو پوری شریعت ہی ہے. جی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو راحت نہ دیتی ہو، سکون نہ دیتی ہو، لیکن اپنے اپنے تجربات ہیں. ابھی میں ویسے پچھلے ہفتے کا ایک دو تجربے بتاؤں، پچھلے 8-15 دن کے. تو بسا اوقات یہ ہے کہ مجلس لگی ہوتی ہے تو وہاں سینکڑوں لوگ ہیں، جادوگر بھی مختلف قسم کے، کیسز بھی مختلف قسم کے، اور اسی طرح مسائل بھی مختلف قسم کے. تو آپ یقین کریں ایک کیس تو یہ ہوا کہ تھوڑی سی نا مجھے بیٹھے بیٹھے اچانک کسی شیطان نے ایسی شیاطنت کی کہ ایسی تکلیف کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ہاسپٹل میں جائے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگی صرف 2-3 منٹ. اچھا 2-3 منٹ اچانک کسی نے اٹیک کیا. لیکن مجھے قرآن مجید کی یہ آیت یاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو اللہ سے نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. جی آپ یقین کریں کہ میرا ابھی مسئلے پہ اس نیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہی تھا. ٹھیک ہے. اور کھڑا ہونے کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنی، اور بھی اللہ تعالیٰ کے کئی ایک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ان دعاؤں کی برکت سے بندہ والدین کی، بہن بھائیوں کی، اور جو آپس میں ملنے جلنے والے، محبت کرنے والے، اور اساتذہ کرام کی دعائیں. تو 2 رکعت ابھی پڑھنی تھی تو یقین کریں کہ اس 2 رکعتوں کے بعد ایسے درد ختم ہوا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہوا. سکون ہو گیا. سکون ہو گیا. وہ کیا تھا؟ وہ تو یعنی جو لشکر تھا اللہ تعالیٰ نے ان 2 رکعتوں کی مدد سے، اور یہ مسنون عمل ہے قرآن مجید کا بتلایا ہوا، سکھایا ہوا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تو ہم اپنے ناظرین کو کہیں گے کہ سب سے پہلے پیروں کی طرف جانے سے پہلے، کسی اور سے رابطہ کرنے سے پہلے، یا کام اور کچھ کرنے سے پہلے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں. مجھے فیل ہو گیا کہ یہ شیطانی حملہ ہے، یہ کوئی میڈیکل کا نہیں ہے، لیکن میڈیکل کا بھی اس میں عمل دخل تو ہوتا ہے، یہ جسم تو اپنا ہی ہے. جی تو 2 رکعت پڑھنے اور قرآن مجید کی آیات پڑھنے، اس سے راحت. اور ایک اور دعا جو بڑی ہی اہم ہے، 2 سجدوں کے درمیان نماز حاجت پڑھیں. میں پچھلے دنوں کافی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ کافی جادو کے اثرات، باقی مسائل، اور یہ ہم اس لیے بھری مجلس میں اور لائیو آ کے بتلاتے ہیں تاکہ کوئی آدمی کسی عامل کے متعلق یہ گمان اور یہ ذہن نہ بنائے کہ بھئی اسے کچھ نہیں ہوتا. جنگ میں اترو گے اور میدان کارساد میں آؤ گے تو زخم آپ کا مقدر ہے، ضربیں تو لگیں گی. ضربیں تو لگیں گی. اور جو کہتا ہے کہ مجھے ضرب نہیں لگتی وہ مومن نہیں ہو سکتا، شیطان کا دوست ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو آپ یقین کریں ابھی دعا پڑھنی تھی، ایک دعا میں 5 ایسی بڑی نعمتیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ورحمنی، واہدینی،
वआफिनी वरजुकनी, इसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं, किसी में वजबुन्नी वरफानी, ये आप मगफरत मांग रहे हैं और दिल से मांग रहे हैं और साथ अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं और दिल से रहमत भी ऐसी कि जिस रहमत के मुतल्लक कहा गया ए हबीब तू भी अपने अमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, हमारी रहमत से जाएगा, हमारी रहमत से जाए। और असल कलमा जो राहत सुकून का वआफिनी वआफिनी वआफिनी, इसको दिल से बार बार 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा पढ़ें। सही आप वआफिनी अल्लाहुम्मा फिल्ली वरहमनी वआफिनी, या अल्लाह वो जो तू जिसे आफियत कहता है वो मुझे आफियत चखा तो सही, वो मुझे राहत सुकून अता तो कर। और इसके साथ साथ ये दुआ बहुत ही अहम है, जो बंदा जितना भी बदसकून हो, जितना भी जिस्मानी तौर पे टूटा हुआ हो, काम कर कर के चिकना चूर हो जाए और उसे बीमारियां, मुसीबतें, थकावटें ऐसे तोड़ रही हों, वो एक दफ़ा ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बासारी। ये दुआ, ऐ अल्लाह मेरे पूरे बदन में आफियत पैदा फरमा, ठीक है, मेरे पूरे जिस्म में। ये पूरी दुआ है, 3 दफ़ा पढ़ ले। मैं तो इस दुआ की मैंने अजीब किस्म की राहत महसूस की, यकीन करें उस जैसी राहत मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं। जज़ाकल्लाह। ठीक है कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पैकेज भी बता दिए, सवालात जो रह गए वो इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा उसमें हम बढ़ेंगे, वो शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस्मतुल्लाह चीना साहब, आप तशरीफ़ लाए, और इनके साथ कारी शफीकुर रहमान जाहिद साहब, सर आप तशरीफ़ लाए, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। लें जी, प्रोग्राम अपने अख्ताम को है, और जो चीज़ें आज बताई गई हैं, ख़ास तौर पे जो वज़ाइफ परेशानी के हवाले से कि राहत और सुकून जिससे मिल सकता है, और जो तरीका कारी साहब ने बताया वो यकीनन आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आपको ठीक तरीके से नहीं पता चल सका तो आप हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारे पेजेस हैं या हमारी वीडियोज़ हैं, वहाँ पर आप जाके इसको बाकायदा देख भी सकते हैं और महफूज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।